امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مطالبات کو دہرایا ہے۔ اٹلی میں G7 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ دو امریکی اہلکاروں نے CBS نیوز کو بتایا کہ ایک اسرائیلی میزائل رات کو ایران میں گرا۔ اسرائیلی حکومت نے سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے وسطی صوبے اصفہان میں ہونے والے دھماکوں کی غیر مصدقہ اطلاعات کا حوالہ دیا، لیکن حملے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ اصفہان ایک بڑا ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات کا گھر ہے۔ عالمی نیوکلیئر واچ ڈاگ کا کہنا تھا کہ کسی بھی جوہری سائٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مطالبات کو دہرایا ہے۔ اٹلی میں G7 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ دو امریکی اہلکاروں نے CBS نیوز کو بتایا کہ ایک اسرائیلی میزائل رات کو ایران میں گرا۔ اسرائیلی حکومت نے سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے وسطی صوبے اصفہان میں ہونے والے دھماکوں کی غیر مصدقہ اطلاعات کا حوالہ دیا، لیکن حملے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ اصفہان ایک بڑا ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات کا گھر ہے۔ عالمی نیوکلیئر واچ ڈاگ کا کہنا تھا کہ کسی بھی جوہری سائٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مطالبات کو دہرایا ہے۔ اٹلی میں G7 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ دو امریکی اہلکاروں نے CBS نیوز کو بتایا کہ ایک اسرائیلی میزائل رات کو ایران میں گرا۔ اسرائیلی حکومت نے سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے وسطی صوبے اصفہان میں ہونے والے دھماکوں کی غیر مصدقہ اطلاعات کا حوالہ دیا، لیکن حملے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ اصفہان ایک بڑا ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات کا گھر ہے۔ عالمی نیوکلیئر واچ ڈاگ کا کہنا تھا کہ کسی بھی جوہری سائٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مطالبات کو دہرایا ہے۔ اٹلی میں G7 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ دو امریکی اہلکاروں نے CBS نیوز کو بتایا کہ ایک اسرائیلی میزائل رات کو ایران میں گرا۔ اسرائیلی حکومت نے سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے وسطی صوبے اصفہان میں ہونے والے دھماکوں کی غیر مصدقہ اطلاعات کا حوالہ دیا، لیکن حملے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ اصفہان ایک بڑا ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات کا گھر ہے۔ عالمی نیوکلیئر واچ ڈاگ کا کہنا تھا کہ کسی بھی جوہری سائٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مطالبات کو دہرایا ہے۔ اٹلی میں G7 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ دو امریکی اہلکاروں نے CBS نیوز کو بتایا کہ ایک اسرائیلی میزائل رات کو ایران میں گرا۔ اسرائیلی حکومت نے سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے وسطی صوبے اصفہان میں ہونے والے دھماکوں کی غیر مصدقہ اطلاعات کا حوالہ دیا، لیکن حملے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ اصفہان ایک بڑا ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات کا گھر ہے۔ عالمی نیوکلیئر واچ ڈاگ کا کہنا تھا کہ کسی بھی جوہری سائٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مطالبات کو دہرایا ہے۔ اٹلی میں G7 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کسی بھی جارحانہ کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ دو امریکی اہلکاروں نے CBS نیوز کو بتایا کہ ایک اسرائیلی میزائل رات کو ایران میں گرا۔ اسرائیلی حکومت نے سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے وسطی صوبے اصفہان میں ہونے والے دھماکوں کی غیر مصدقہ اطلاعات کا حوالہ دیا، لیکن حملے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ اصفہان ایک بڑا ایئر بیس، ایک بڑا میزائل پروڈکشن کمپلیکس اور متعدد جوہری تنصیبات کا گھر ہے۔ عالمی نیوکلیئر واچ ڈاگ کا کہنا تھا کہ کسی بھی جوہری سائٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔